اگر سوالات وغیرہ ہیں تو پوچھ سکتے ہیں آپ. جی میت کی طرف سے قربانی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی؟ میت کی طرف سے قربانی اگر آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، پہلے آپ کے اوپر فرض ہے، جو زندہ ہیں، جو گھر کا مالک ہے. 3 باتیں اس میں ہیں. ایک بات یہ سمجھیے کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف کافی، ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. اللہم لکا ومنکا، یا جو ذبح کرتے ہیں نا کہ اللہ تقبل ھذا منی ومن اہلی، اہل بیتی ومن اہلی، اللہ قبول فرما میری طرف سے اور میرے تمام گھر والوں کی طرف سے. تو اس میں سب آ گئے، زندہ بھی آ گئے، مردہ بھی آ گئے. یہی حق ہے، یہی ہے. الگ سے اگر آپ کوئی قربانی میت کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز کر سکتا ہے اس کے میت کو. وہ اس کی بھی 2 شکلیں، ایک شکل یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، دوسری شکل یہ ہے کہ میت نے وصیت کی ہو کہ بیٹا میری وصیت ہے جب تک تو زندہ رہے گا میری طرف سے قربانی دیتا رہے، تو یہ کوئی نہ کوئی حرج نہیں. یا وصیت نہ کی ہو لیکن بیٹا اپنے ماں باپ کی طرف سے دینا چاہتا ہے تو بعض اہل کہتے ہیں خود کھا بھی سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کو غریبوں میں بانٹ دیں، غریبوں میں اسے بانٹ دیں. تو بہرحال میت کی طرف سے قربانی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. شرط یہی ہے کہ سب سے پہلے صاحب خانہ کی اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی، جو زندہ ہیں ان کی طرف سے قربانی. جی. اور رہا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی طرف سے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کسی صحابی سے، سوائے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے، اس وجہ سے کہ نبی نے انہیں حکم دیا تھا، وصیت کی تھی کہ تم میری طرف سے قربانی کرتے رہنا جب تک. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے تھے. آپ کے لیے ایسی کوئی سنت صحابہ سے ثابت نہیں. جی. یہ بھی ضعیف روایات ہیں پر ضعیف ہیں، اور پہلے تحقیق نہیں تھی تو سب لوگ اس بات کو کہتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تو یہ ضعیف روایتوں سے ثابت ہے لیکن صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان آیتوں کا جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے. تکبیر اولا مطلب سمجھا نہیں میں. تکبیر کے بعد تو ثنا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ. اگر تکبیر اولا تو جب امام اللہ اکبر کہتا ہے وہ تکبیر اولا ہے، تو جو اس وقت موجود ہے وہ شریک ہے، جو موجود نہیں ہے وہ شریک نہیں ہے. وہ پہلی رکعت میں شریک ہو سکتا ہے، تکبیر اولا میں شریک نہیں ہوگا. جزاک اللہ. مطلب وہ پڑھتا ہے، وہاں طالب علم ہے وہ؟ اچھا، استاد ہے.
اچھا یہی سمجھ گیا بھائی کا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، اس کا سوال یہ ہے کہ جب میں گیٹ کھولتا ہوں تو سامنے ایک مورت آتی ہے، تصویر آتی ہے غیر اللہ کی، تو مجھے مطلب تشویش ہوتی ہے. پھر کلاس روم میں جاؤ تو وہاں بھی مورتی ہے، حالانکہ میں ٹیچر ہوں، استاد ہوں، تو مجھے تشویش ہوتی ہے میں کیا کروں، مجھے اپنے ایمان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے. اولاً تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہاں آپ کی روزی روٹی ہے، اور اگر آپ اپنے ایمان پر خطرہ کس چیز کا محسوس کر رہے ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم. شاید آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ آپ کہیں شرک نہ ہو جائیں، تو شرک اس کا نام نہیں ہے. آپ کو شرک کی تعریف یاد کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے. شرک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق، یہ ذات ہے، اس ذات میں کسی بھی اس کے مخلوق کو پارٹنر بنانا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ بھی خالق ہیں، یہ بھی مالک. اللہ کی الوہیت اور عبادت میں کسی کو پارٹنر بنانا، یعنی اللہ کو بھی پکارنا، ان کو بھی پکارنا، یہ عقیدہ رکھنا، ان کو پکارنے سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نمبر 3، اللہ کے اسماء اور صفات میں شریک بنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں پیارے پیارے، ان ناموں میں کہ یہ بھی ہیں جو حی اللہ یموت ہیں، یہ بھی ہیں جو ہمیشہ یہ دلوں کے عالم الغیب ہیں، یہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں، یہ بھی ہیں، یعنی اس طرح کے عقیدے. تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. کسی بت کو دیکھنا، کسی فوٹو کو دیکھنا، کسی قبر کو دیکھ لینے سے شرک لازم نہیں آتا. تو اس کو اگر محسوس ہے تو اعوذ باللہ پڑھ لے، اعوذ باللہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہم ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا پڑھے. اور اگر واقعی بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس نوکری کو چھوڑ دے، کسی ایسی نوکری کی جستجو کرے جس میں وہ اسلام کی بھی خدمت کر سے اپنی تعلیم کے ذریعے سے، اور اپنی زندگی کے معاش کا بھی اس کو مطلب ایک روزی کا ذریعہ مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اگر وہ اس بات کو چھوڑے گا، من ترک شیئا للہ عوض اللہ باحسن منہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جس شخص نے کسی چیز کو ترک کیا اس وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اس میں اس کے لیے خطرہ تھا، نماز کا موقع نہیں مل رہا ہے، یا مطلب ایمان کا خطرہ ہے، چھوڑ دیا اس نے، نہیں میں نہیں کروں گا، بھلے میں بھوکا رہ جاؤں گا لیکن نہیں میں یہ نہیں چھوڑوں گا، یا چھوڑ دوں گا، میرے لیے خطرہ ہے. تو اللہ کے لیے اگر وہ چھوڑتا ہے تو اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے بہترین معاوضہ اللہ اسے عطا فرماتا ہے. لیکن یہ ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے، ایسا ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے. یہ ہر ایک کے اندر یہ استقامت اور یہ توکل پیدا نہیں ہوتا. کمزور ایمان کے لوگ ارے اگر چھوڑ دیں گے تو ہمیں کہاں ملے گا، ہم تو بھوکوں مر جائیں گے، یعنی وہ یہ سوچتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. بہرحال اللہ اسے استقامت عطا فرمائے. جی اور کوئی سوال؟ مسجد میں نکاح کے لیے کیا حکم ہے؟ مسجد میں نکاح کا کوئی حکم نہیں ہے. نکاح تو ہر جگہ، بازار میں ہو جائے، ہال میں ہو جائے، گھر میں ہو جائے، ہر جگہ نکاح جائز ہے. پنڈال میں ہو جائے، نکاح کے جو شرائط ہیں وہ سڑک کے اوپر بھی، چائے کی دکان پہ بھی بیٹھ کر کے ہو جاتا ہے نکاح. 2 گواہ ہوں، دولہا کی قبولیت ہو، دلہن کی رضامندی ہو، اور دلہن کا باپ یا اس کا سرپرست کی اجازت ہو، اور کیا کہتے ہیں مہر ہو. یہ 4 چیزیں ہیں. لیکن آ رہا ہوں میں وہیں آ رہا ہوں، لیکن اتنا سمجھانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹ بولنا سمجھ میں نہیں آتا.
تو یہ ذرا وسیع وسعت ذرا کھینچ تان کے آگے پیچھے کر دے رہا ہوں تاکہ میری یہ بات اچھی طرح سے دماغ میں گھس جائے، ورنہ ڈائریکٹلی حملہ ہوتا ہے کہ ایسے سپاٹ بول دیے. ٹھیک ہے، ہماری قوم ذرا اتنی زیادہ سمجھدار ہوتی تو آج رنگا بلّہ ہمارے اوپر ظلم نہ ڈھاتے، سمجھ رہے ہیں. اور کوئی بھی موذی اور کوئی بھی روگی ہمیں نہ ملتے، ہمیں اچھے لوگ ملتے، اچھی طرح سے ہم رہتے، لیکن ہم ہیں بدھو، آمے کا آواں کالا ہے. تو بھی کریں تو کیا کریں، اس لیے مجھے سمجھانا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ. تو کہیں بھی نکاح کے لیے مسجد میں خانہ میں قدا کوئی شرط نہیں ہے، نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے، بس اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ ہونے چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، یہ کہنا کہ مسجد میں نکاح کرنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، ثواب حاصل ہوگا، اس کے اندر سیمنٹڈ ہو جائے گا، فیویکول جیسا معاملہ لگ جائے گا، یہ باعث اجر و ثواب ہے، سنت ہے، یہ عقیدہ رکھنا یا اس لیے کرنا یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے. یہ ایک بدعت ہے جو ختم ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسجد کے اندر اپنی بیٹیوں کا پڑھایا ہو، یا ابو بکر نے، یا عمر، عثمان. کوئی بھی ایسی روایت نہیں ملتی. ایک ترمذی کی روایت یا مختلف احادیث، 1-2 روایتیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. ان روایتوں کو لاتے ہیں اور مسجد کے اندر مولوی صاحب اپنا چادر اور اپنا وہ کیا کہتے ہیں نکاح کا معاوضہ لینے کے لیے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، آؤ بیٹا ادھر ہی آؤ، پھنسو، کم از کم ہماری بھی روزی روٹی چلے گی. اور کیا ہے، دھندا ہے جیسا پنڈت لوگ کرتے ہیں، فادر لوگ چرچ میں پھنسائے ہوئے ہیں، مندر میں وہ پھنسائے ہوئے ہیں، ایسے مسجد میں مسلمانوں نے لگایا ہوا ہے. حالانکہ نکاح پڑھانے اڑھانے کا کوئی تصور اسلام میں بھی نہیں ہے، پڑھانے کا بھی تصور کچھ نہیں ہے. پڑھانا کیا ہے؟ نکاح کیا پڑھانا بھائی؟ مولوی کے ارے آپ باپ ہیں، وہ دولہا ہے، وہ 2 گواہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب مہر ہے، لاؤ مہر لاؤ، اتنا مہر ہے، میں نے اپنی بیٹی آپ کو بیاہی، آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا میں نے قبول ہے، شادی ہو گئی. پڑھانا کیا؟ اور افضل یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے بننے والے داماد کے ہاتھ میں دے. مولوی کون ہے بھائی؟ مولوی کون ہے؟ مولوی یا کوئی بھی بندہ، معذرت کے ساتھ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمارے اوپر ناراض نہ ہو کہ یہ ہماری روزیاں ختم کر رہا ہے. میں کسی کی اللہ روزی دینے والا ہے، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے. مولوی تیسرا ہے، نہ وہ بیٹا ہے، نہ وہ آپ کا خاندان ہے، نہ آپ کا رشتہ، نہ ناتا، نہ لڑکی کا کچھ، نہ کچھ، نہ کچھ. آپ امام صاحب ہیں، آپ اپنے امام کا نائب بناتے ہیں نا، کیوں بناتے ہیں؟ بولو. امام صاحب نہ رہیں تو وہ نماز پڑھائیں، اور اگر امام صاحب موجود ہیں تو نائب پڑھائے گا؟ نہیں پڑھائے گا. امام صاحب کا جب باپ موجود ہے نکاح پڑھانے دینے والا بیٹی کو، تو تیسرا وکیل کیوں بیچ میں آئے گا؟ وکالت وکیل کی ضرورت اس پر وقت پڑتی ہے جب شخص معذور ہے، نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، اس وقت چلو مولانا صاحب کو وکیل بنا دیتے. میں باہر رہتا ہوں، میں نے اپنے بھائی کو وکیل بنا دیا، اپنے دوست کو وکیل بنا دیا، تو پڑھوا لے بھائی میری طرف سے، تو وہاں کر دے اور کیا کہتے ہیں نکاح کروا دے، وہ وکیل ہو جائے. یا میں نے کہا مولانا میری بیٹی ہے، میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، میری طرف سے آپ سرپرست ہیں، آپ اس کو نکاح پڑھو، یعنی بیاہ کر دیں، وہ جائز ہے. اس وقت وکیل ہوگی. جب موجود ہیں سب تو ان کو چاہیے باپ کو کہ باپ ہی. اب یہ رہا خطبہ، وہ خطبہ مسنونہ، یہ فرض واجب نہیں، سنت ہے. پڑھ دیے تو پڑھ دیے، نہیں پڑھے تو کوئی بھی حرج نہیں. یہ اسلام کی ان کھری اور نکھری ہوئی اور صاف ستھری بغیر لاگ لپیٹ والی باتوں کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے، ان بچوں کو سمجھنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارا فرض بنتا ہم سمجھائیں. ہاں وہ صرف
وہ سنت ہے، وہ فرض واجب نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ اور بچوں آپ کی طرف سے کوئی سوال؟ وہی کفارہ مجلس ہے، ہر دینی ہو یا کوئی بھی مومن کی ہر مجلس الحمدللہ دین کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ کفارہ مجلس آپ جہاں کہیں بھی بیٹھیں، چند آدمی بیٹھے ہیں، بات چیت ختم ہوئی، اٹھنا چاہتے ہیں تو وہ دعا پڑھ کر کے آپ اٹھ جائیں۔ ہاں ہاں یہ ہے، وہی ہے۔ اور کوئی سوال؟ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔